السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج میرے پاس کچھ امپورٹنٹ نیوز ہیں، کچھ اہم اپڈیٹس ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کی جائے۔ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن سے جڑی ہوئی ماضی میں بہت ساری یادیں ہیں۔ ایک وقت تھا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جب بھی کوئی ہیئرنگ ہوتی تھی پاناما لیکس کی، جب کوئی جے آئی ٹی کی بڑی کارروائی ہوتی تھی تو وہ جمعہ کا دن ہی ہوتا تھا، اور جب بھی کوئی جمعہ کا دن ہوتا تھا تو نون لیگ کے لیے بہت زیادہ بھاری ہوا کرتا تھا۔ لیکن وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ آج عمران خان صاحب اسی جگہ کے اوپر ہیں اور جمعہ کا دن ہے، اور آج بڑے لیول پہ موجودہ حکومت کے خلاف مظاہرے ہونے چاہ رہے ہیں۔ ٹی ایل پی نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف لاہور کے اندر، نہ صرف ملک بھر میں مظاہرے کریں گے، بلکہ لاہور سے اسلام آباد تک وہ لانگ مارچ کریں گے۔ اپوزیشن کی جماعتوں نے اسی جمعے کے دن کو ایک اہم ترین دن سمجھتے ہوئے، کیونکہ جمعے کے روز ایک مذہبی لوگوں کا بڑا مومنٹم ہوتا ہے، مساجد کے اندر بہت سارا کٹ ہوتا ہے، اور چونکہ اپوزیشن ڈیپینڈ کر رہی ہے مذہبی ایلیمنٹس کے اوپر، جس میں فضل الرحمان صاحب کی فالوئنگ ہے، جس میں اسی کراؤڈ کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے بھی جمعے کے دن کو 7 بڑے شہروں میں احتجاج کے طور پہ منتخب کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جب ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ایک عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے حوالے سے اہم ترین ڈیسیژن ہوا۔ ڈیسیژن تو ہو گیا ایک روز پہلے، لیکن یہ اس وقت ڈیسیژن چلا، اس وقت کارروائی چلی کہ جب پاکستان کے اندر یہ جلسے جلوس اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ یعنی ایک طرف ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے کارروائی جاری تھی، دوسری طرف پاکستان کے اندر جلسے جلوس اور مظاہرے جاری تھے، اور آئندہ کے لیے حکومت کے حوالے سے لا عمل کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے جو ان ساری چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے کو اپوزیشن بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر رہی ہے۔ گو کہ ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی جو متوقع جن کی تعیناتی ہونی ہے، ان کی ملاقات ہو چکی۔ اس کو آپ انٹرویو کہہ لیں، کرٹسی کال کہہ لیں، گپ شپ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ رسم پوری ہو چکی۔ سمری پرائم منسٹر ہاؤس میں جا چکی، سمری اپروو ہونے کی باتیں بھی ہو گئی۔ اچھا، وہ ایک ٹینشن جو ہے عمران خان بٹوین اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی اس ساری مومنٹ سے ریلیٹ کر رہی ہے۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر جو ان ساری چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں اچانک غائب ہو گئے اور امپورٹنٹ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے پائے گئے۔ اب ستم ظریفی دیکھیے اس ملک کی، کہ اس ملک کے مقتدر حلقے، بڑے منظم ادارے اور ان اداروں کی بڑی امپورٹنٹ اور اہم ترین شخصیات، اور ان کے آگے رشتہ دار، قریبی عزیز، جن کو آج کل کچھ بڑوں کی حیثیت حاصل ہے اور وہ بڑے بڑے ڈیسیژنز باہر بیٹھ کے کرتے ہیں، اور وہ اپنے کچھ لوگوں کی عافیت کے لیے اپوزیشن کے مختلف لوگوں سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو 2 دن پہلے، 3 دن پہلے 2-3 دفعہ شہباز شریف صاحب کی ایسے ہی کچھ خیر خواہوں سے ملاقاتیں ہوئیں، جس میں موضوع یہ تھا کہ جی جنرل فیض صاحب کو ٹارگٹ کرنا اگر بہت ضروری ہے تو فلاں کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، فلاں کو کرنا ہے تو فلاں کو نہ کیا جائے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس ملک کے اندر، جس کو ہم مافیا کہتے تھے، جن کو ہم کہتے تھے کہ اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، جن کے خلاف اس ملک کی عدالتیں، اس ملک کا میڈیا، ہر طرح سے ایک میڈیا ٹرائل بھی ہوا، عدالتوں کی کارروائیاں بھی ہوئیں، اور آج بھی ان کے خلاف مقدمات ہے، جن کو ہم مافیاز کہتے تھے، جن کو پولیٹیکل وہ کرپٹ الیٹ کہتے تھے کہ جو اس ملک کو لوٹ کے کھا گئی ہیں، ان تمام لوگوں سے باتیں ہو رہی ہیں، ان تمام لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ فلاں کو ٹارگٹ نہ کریں، فلاں کو نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت تھا کہ آپ نے ایک اوپینین میکنگ کی، آپ نے ایک اس لیول کے اوپر میڈیا مینجمنٹ بھی ہوئی، اور اس لیول کے اوپر سارا ایک
پورا ایک پوری دنیا کو میسج دیا گیا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، ان سے پیسہ نکلوانا بہت ضروری ہے۔ جب قوم کی یہ اوپینین بننا شروع ہو گئی اور بہت حد تک قوم نے یقین کر لیا، تو پھر آج یہ پینترا بدلا جا رہا ہے، آج پھر ان لوگوں کو ان کیا جا رہا ہے، آج پھر ان لوگوں کو اقتدار دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، آج پھر ان لوگوں سے سودے بازی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ماضی میں ایک امپریشن تھا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں، اداروں کے ساتھ کوئی ٹکرا نہیں سکتا، لیکن آج کا جو تازہ ترین صورتحال ہے، جو تازہ ترین چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس میں شہباز شریف صاحب اچانک فوج کے ادارے کے اندر ان کو بڑی خوبیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، حمزہ صاحب کہتے ہیں کہ جی پاک فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اچانک یعنی سافٹ ویئر اپڈیٹڈ نظر آ رہا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، وہ بیک ڈور ملاقاتیں ہیں، اور وہ 2023 کا الیکشن ہے۔ یعنی اس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، بڑے قریبی ذرائع سے مجھے بتایا گیا کہ اس میں کچھ لوگوں کو ادھر ادھر کیا جا رہا ہے، ایسے ہی لوگوں کی خواہش کے اوپر، ایسے ہی لوگوں کے مطالبے کے اوپر۔ ماضی قریب میں بھی کچھ لوگوں کو کیا گیا، کوئی کہتا ہے کہ مریم صاحبہ کے مطالبے پہ کیا گیا، اور آج کل موجودہ یہی مافیا جس کو سسیلن مافیا کہا گیا، جس کے خلاف پاناما لیکس کی ساری کارروائی ہوئی، جس کے خلاف بہت لمبی چوڑی لڑائی لڑی گئی، اور آج انہی لوگوں کے ساتھ چھپ چھپ کے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ اس نیریٹو کی وجہ سے اس مافیا سے ٹکرائے، وہ بیوروکریٹس، وہ صحافی، وہ عام سول سوسائٹی کے لوگ، عام پولیٹیکل ورکر، وہ سارے کے سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر شاید اب مافیا کا ہی راج ہوگا۔ مافیا اس قدر تکڑے ہو چکے ہیں، اس قدر مضبوط ہو چکے ہیں کہ بڑے بڑے ادارے اور بڑی بڑی شخصیات بھی اس بات کی گارنٹی مانگ رہی ہیں کہ جی ہماری اقتدار کے بعد ہمیں ابیوز نہ کیا جائے، ہمیں ٹارگٹ نہ کیا جائے، ہمیں پوچھا نہ جائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی مافیاز نے، جس کو یہ مافیا کہتے تھے تمام لوگ، اسی مافیا نے پرویز مشرف کے ساتھ جو کیا، جو سابق 2 ناصر کھوسہ صاحب چیف جسٹس، ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اور ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہونے والے ثاقب نثار صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان ساری مثالوں کے بعد آج یہ چھپ چھپ کے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس میں اسی طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے اور اپنی اپنی صفائیاں دی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جن کو آپ مافیاز کہہ رہے تھے، وہ جینون آج مافیاز کی طرز پہ ہی آپریٹ کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے ادارے بھی ان کے ادارے تو خیر چلو ادارے کے لوگ بھی ملتے ہیں، لیکن اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ تر اس میں رول پلے کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی چاہ رہے ہیں، جو اس ملک کے اندر جینون تبدیلی چاہ رہے ہیں، جو اس ملک کے اندر اسٹیٹس کو بریک ہوتا دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو اس ملک کے اندر واقعی سمجھ رہے ہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے تو کمپرومائز کیا جگہ جگہ، لیکن وہ لوگ بنیادی طور پہ جو واقعی چاہتے تھے اس ملک کے اندر تبدیلی ہو، میں ان کو مایوس دیکھ رہا ہوں، ان کو اپسیٹ دیکھ رہا ہوں، ان کو پریشان دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ سارے کے سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ کے باوجود یہی ہونا تھا، نتیجہ یہی نکلنا تھا، چیزیں اسی طرح چلنی تھیں، اور پرانی تنخواہ پہ سارے لوگوں نے گزارا کرنا تھا، تو پھر اتنا لمبا چوڑا کھیل کھیلنے کی ضرورت کیا تھی؟ اربوں روپے 126 دن کے دھرنے کے اوپر، عدلیہ کی کاروائیاں، میڈیا ٹرائل، یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فائدہ کیا تھا؟ اور وہ ساری چیزوں کے نتیجے میں جس شخص کو گرانے کا سامان کیا گیا، وہ ایک بہت بڑا جن بن کے سامنے کھڑا ہے، اور آج وہ دھمکیاں دیتا ہے، آج وہ آنکھیں نکالتا ہے، اور آج وہ بات کرتا ہے، اور ادارے اس پہ ڈیفینسو بھی ہو رہے ہیں اور کمپرومائز ایٹیچیوڈ بھی اختیار کیے ہوئے۔ تو بنیادی طور پہ میرے سمیت بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں عمران خان کی ناکامی نہیں ہوئی، بلکہ عمران خان کی جو سوچ تھی، یا عمران خان کو فالو کرنے والوں کی جو سوچ تھی، ان سب کی اس میں ناکامی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ امپریشن اس ملک کے اندر عمران خان کی ناکامی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے کہ کوئی بھی ایماندار شخص اوپر آ جائے
تو اس ملک میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. تو یہ جو نیریٹو تھا وہ بھی ختم ہوا. دوسرا کہ یہ بنیادی طور پہ عمران خان کی جو ناکامی ہے یا اس کے نیریٹو کی جو ناکامی ہے وہ بے شک اس میں عمران خان کا کمپرومائز بھی شامل ہے. وہ پاکستان کے ان مڈل کلاسیوں کی اس سوچ کی ناکامی ہے, ان کی جو خواہش تھی تبدیلی کی اس کی ناکامی ہے, اور پاکستان کے وہ اکثریت جو سفید پوش اور مڈل کلاس یہ لوگ تھے ان سب کی وہ ہوپ جو تھی, امید جو تھی, بیسیکلی اس کا قتل ہو رہا ہے. تو جہاں پہ ہوپ, فیوچر کی ہوپ ختم ہو جائے اور امیدیں دم توڑ دیں اور قتل ہو جائیں, وہاں پھر انارکی ہوا کرتی ہے, وہاں پہ پھر لاسنس ہوا کرتی ہے, وہاں پہ پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے, آگے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اور جہاں پہ دلیل نہ ہو, امید نہ ہو, تو وہاں پہ پھر بلڈ شیڈ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ اس ملک کے اندر کسی نئے نظام کو موجودہ نظام کی جگہ لینی چاہیے. اب اس کو لیڈ کون کرے گا؟ لیڈر لیس اور ڈائریکشن لیس یہ معاشرہ, یہ قوم, یہ ملک کسی صورت میں نہیں چل سکتا. اپنے میزبان ذوالفقار راحت کو اسی تجزیے اور تبصرے اور اسی اپڈیٹ کے ساتھ اجازت دیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.